بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کے انٹرنیٹ دور میں کتاب کو پڑھنے کا باقاعدہ جو رجحان تھا وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ البتہ سننے کا رجحان باقی ہے، تو اسی لیے ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں میں اپنی کتاب، جو کہ بہت ہی اہم کتاب ہے تقدیر کے حوالے سے، اور شاید ہی کسی نے اس انداز سے تقدیر کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، لکھی ہے میں نے۔ اکثر دوست جانتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے دعا اور تقدیر۔ دعا اور تقدیر، یہ کتاب ہے، دعا اور تقدیر، دعا اور تقدیر۔ تو اس کتاب کو ہم پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور قسط وار اس کو ہم پڑھیں گے، اور روزانہ تقریباً 3 کاغذ یا 6 صفحے یا 5 یا 6 صفحے ہم پڑھیں گے۔ آج سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کتاب کو رفتہ رفتہ مکمل کریں گے، آہستہ آہستہ قسط وار پڑھ کر۔ تو براہ کرم آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ کتاب جدید تحقیق کی روشنی میں تقدیر کو سمجھنے کے لیے ایک بے مثال کتاب ہے۔ اس میں چونکا دینے والے موضوعات شامل ہیں، چونکا دینے والے، اور اس کتاب میں بہت سے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا گیا ہے، بالکل نئے انداز سے، سائنٹیفک انداز سے، اور اس انداز سے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں لکھا۔ امید ہے آپ پسند کریں گے، صرف تھوڑی دیر آپ برداشت کریں۔ یہ ہے صفحہ 3، علامہ اقبال کا شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صفحہ 4، انتساب ان گنے چنے چند لوگوں کے نام جن کو آج کے نفسا نفسی، بے حسی اور خود غرضی کے دور میں بھی مطالعہ کرنے اور لکھنے کا شوق ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 7 ہے، یہ تمہید ہے، لکھی ہے میں نے، ملاحظہ فرمائیں کہ اس سے قبل کہ تقدیر کے متعلق کچھ کہوں، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ یہ جملے بظاہر مضمون سے متعلق نہیں ہیں، لیکن ذرا غور کرنے پر ان کا تعلق میرے اظہار خیال سے جڑ سکتا ہے۔ کوزے میں دریا بند کرنا ایک محاورہ ہی نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بھی ہے۔ کچھ مفکرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ہے، قرآن شریف کا خلاصہ۔ اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا جو آغاز ہے وہ نقطہ ہے، یعنی فن کتابت میں نقطہ مختصر ترین علامت ہے۔ جس طرح کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا وجود یا علامت ذرہ یعنی ایٹم ہے، اور ذرہ برابر ہے ایک نقطہ کے۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک نقطے وچ گل مکدیے، ایک نقطے وچ گل مکدیے۔ نقطہ یا ذرہ یعنی ایٹم مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے کیمیائی عمل کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مہلک بن سکتا ہے۔ بات دوسری جانب نکل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی اصل حقیقت نقطہ ہی ہے، نقطہ جو کہ پوری دنیا کا ماخذ ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ ہے نقطہ ہی ایک ماخذ کائنات، ہے نقطہ ہی ایک ماخذ کائنات۔ یہ دنیا تھی کیا سے کیا بن گئی، یہ دنیا تھی کیا سے کیا بن گئی۔
نقطے کو آگے بڑھائیں تو لکیر بن جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تشکیل دنیا کی لکیر عمودی نہیں بلکہ گول ہے۔ کائنات ایک لامتناہی تخلیق ہے، کائنات خود گول ہے اور کائنات میں موجود اس کے بنیادی عناصر گول ہیں۔ بنیادی عناصر کائنات کے نظام شمسی میں موجود ہماری زمین گول ہے، ستارے، سیارے، سورج، چاند اور دیگر اہم تخلیقات بھی گول ہیں اور سب ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ لہذا اصول قدرت یہ بنتا ہے کہ ہر شے ایک نقطہ سے گولائی میں یعنی دائرے کی صورت میں آگے بڑھتی ہے، اور خود کو ترقی پذیر سمجھتی ہے۔ جب وہ گولائی کے انتہا پر پہنچتی ہے یعنی گولائی کے اوپر چوٹی پر انتہا پر پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو عروج پر سمجھتی ہے، لیکن دوسرے لمحے جب وہ مزید ترقی کرتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ نیچے کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے گولائی میں۔ اسی طرح انسان رحم مادر میں بھی ایک گول ہی پیدا ہوتا ہے تو ایک نقطہ کی مانند ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے، وہ اسے اپنی ترقی خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی عمر کا سمجھتا ہے حالانکہ اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی کے انتہائی عروج پر پہنچ کر وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر خیال کرتا ہے۔ وہ مزید ترقی کرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ گولائی میں ترقی کر رہا ہے۔ وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بالآخر وہیں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ توجہ فرمائیں، جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ چنانچہ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دراصل میں تو وہیں پر کھڑا ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اسی پس منظر میں میرا ایک شعر ہے کہ ہے انتہائے کمال یعنی ہے ابتدائے زوال لوگو، ہے انتہائے کمال یعنی ہے ابتدائے زوال لوگو، یہی ہے دستور اس جہاں کا، جدھر سے آیا ادھر گیا وہ۔ اس حقیقت کو بہت کم لوگ تسلیم کریں گے کہ جب انسان مادی علوم کے اصول میں آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں دنیا بھر کے علوم لتاڑ کر سائنس، فلسفہ، فن اور نہ جانے کیا کچھ سیکھنے کے بعد اب پھر گھوم کر اسی ابتدائی قاعدہ پر آ گیا ہوں جہاں سے علم کی ابتدا کی تھی، اور تب اسے واقعی احساس ہوتا ہے کہ واقعی دنیا ہر لحاظ سے گول ہے۔ لیکن اس اصول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت یا انسان اپنا دائرہ مکمل کر لے۔ مکمل کیے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی، ورنہ تو ابتدائی نقطہ تک پہنچنے تک وہ اپنے سفر کو ترقی ہی سمجھتا رہتا ہے۔ بقول شاعر، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ علی احمد رفت کا شعر ہے، علی احمد رفت، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اس طویل بحث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم بھی حقیقت تو ہیں، لیکن اصل علم تو وہی ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے عطیہ کیا جاتا ہے اور جسے وحی علوم بھی کہا جاتا ہے، جو کتابوں سے نہیں بلکہ توجہ اللہ سے حاصل ہوتا ہے یا اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینے سے حاصل ہوتا ہے اصل علم۔ الحمدللہ جب سے ابن آدم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوئی ہے، وہ خدا کی ہر تخلیق کے متعلق سوچتا آ رہا ہے اور قدرتی وسائل استعمال کرتے ہوئے قدرتی مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قدرتی وسائل استعمال کرتے ہوئے قدرتی مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
جس کے نتیجے میں آج ابن آدم چاند پر پہنچ چکا ہے، عملاً بھی اور محاورتاً بھی۔ لیکن عقائد کے علاوہ چند مسائل ایسے بھی ہیں جن میں ابھی تک وہ الجھا ہوا ہے۔ چنانچہ مختلف مکتب فکر کے درمیان وہ مسائل متنازع ہیں۔ میں نے اپنی چند سال قبل یعنی 2016 میں لکھی گئی کتاب جنات کی حقیقت میں جنات کے متعلق عام سوچ اور اس میں موجود اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ یقیناً تسلیم کریں گے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی اس کتاب میں اسی مسئلہ تقدیر پر انشاءاللہ نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر سے منسلک ایک اہم عبادت یعنی دعا کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ دعا کیا ہے اور تقدیر اور دعا کا تقدیر کے ساتھ باہمی ربط کیا ہے۔ اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے قاری یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، آیا لکھنے والا کوئی مشہور ادیب ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کسی یونیورسٹی یا مدرسہ کا گولڈ میڈلسٹ ہے، کوئی مفتی، عالم، فاضل، سند یافتہ شخصیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات بقول انشا جی مرحوم ہم نے دیکھا ہے کہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں اندر سے بالکل خالی اور کوری ہوتی ہیں، یعنی ان میں قابل مطالعہ مواد کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام نہیں کام دیکھنا چاہیے۔ بقول کسی دانا کے آپ یہ مت دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگ عالم فاضل بن جاتے ہیں لیکن سطحی علم بھول جاتے ہیں۔ مثلاً کسی ایم اے یا پی ایچ ڈی شخص سے پرائمری یا میٹرک کی سطح کے نصاب سے کچھ پوچھیں گے تو وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر MBBS کر کے کسی کا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عملی طور پر ہاؤس جاب پریکٹس نہ کر لے، یا کوئی انجینئر صرف تھیوری یا متن پڑھ لے لیکن پریکٹیکل کام نہ کرے تو اس کا علم اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شخص کے پاس کاغذ کی کتنی ڈگریاں یا اسناد ہیں، بلکہ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنے علم کا کس قدر شعور ہے اور اسے اپنا علم کس قدر یاد ہے۔ اکثر لوگ تھوڑا سا کچھ پڑھ لیتے ہیں یا کوئی سند حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو عالم لکھنا اور کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں تو انسان کبھی مکمل عالم نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اہل علم شخص کو اپنے آپ کو طالب علم کہلوانا چاہیے اور طالب علم کے نام سے متعارف کروانا چاہیے، کیونکہ اصل عالم تو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اصل عالم انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم عطا ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم میں کبھی غلطی نہیں کرتے اور اسے وحی علم کہا جاتا ہے۔ ایسا علم خدا کی طرف سے مخصوص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، کسی کو کم یا زیادہ۔ اس کے باوجود کوئی بھی شخص انبیاء کے علوم کو نہیں پہنچ سکتا۔ کئی بار ہمارے ٹی وی پروگرامز میں دکھایا گیا ہے کہ بظاہر منسٹر، MNAs، وکیل، بیرسٹر وغیرہ ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن انہیں دوسرا کلمہ اور قل شریف یعنی سورہ اخلاص تک پڑھنا نہیں آتا۔ دراصل ان لوگوں نے یہ سب پڑھا تو ہوتا ہے،
لیکن مذہب کی طرف عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کے پاس علمی اسناد ہونے کے باوجود ان کے دماغ علم سے کورے ہوتے ہیں، اور ہمارے بعض علماء کے پاس بھی علم تو ہوتا ہے، ہمارے بعض علماء کے پاس بھی علم تو ہوتا ہے، لیکن شعور نہیں ہوتا، حکمت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت 269 269۔ اسی لیے اسلام میں حکمت کا درجہ علم سے بڑھ کر ہے، حکمت کا درجہ علم سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ انسان کو تخلیق کیا جائے اور اسے علم سے سرفراز کیا جائے۔ ایک اور حدیث کے مطابق حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ ایک اور معروف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اسی طرح احادیث میں عالم بے عمل اور ریاکار عالم، نوٹ کریں، عالم بے عمل اور ریاکار عالم کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکنے کا کہا گیا ہے۔ میرا مقصد نعوذ باللہ کسی عالم کی بے توقیری ہرگز نہیں ہے، میرا مقصد نعوذ باللہ کسی عالم کی بے توقیری ہرگز نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس کاغذ کی اسناد یا ڈگریاں ہونا اس کی علمیت اور ذہانت کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں صرف کسبی علم کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کی تکریم کی جاتی ہے، یعنی عزت کی جاتی ہے، پھر چاہے کسی کسبی علوم کا حامل شخص بے عمل اور ریاکار ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی علم کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں جاتی، کیوں کہ وہ بھی علم عام طور پر مخفی رہتا ہے، صرف حامل علم کے انداز تکلم سے متشرح ہوتا رہتا ہے، بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ بعض خوش نصیب اشخاص کو کسبی علوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی علوم بھی عطا کیے جاتے ہیں، جس کے باعث وہ اپنی حکمت عملی سے انسانیت کے لیے اعلیٰ مقام، امن، سکون اور بھلائیاں پیدا کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، جس کی طرف سورہ القریش میں اشارہ کیا گیا ہے، اور مزید کئی صورتوں میں بھی ایسے ہی احکامات دیے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہر قدم انسانیت کی فلاح و بہبود اور نظام عدل کے قیام کے لیے اٹھتا رہتا ہے، ان کا قدم، بس ان کے لیے ہی اجر عظیم ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بڑی کاغذ کی ڈگری یا علمی سند نہیں ہے، صرف اللہ سے ہمہ وقت دعا گو رہتا ہوں کہ وہ مجھے شرح صدر اور صحیح علم، صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے، ہر وقت دعا گو رہتا ہوں۔ اسی جذبہ اور خدا کے عطا کردہ شرح صدر کی بنا پر میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی ہے، اور ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ سے حق اور سچ لکھنے کی دعا کر رہا ہوں، ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ سے حق اور سچ لکھنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان سے بآحسن نبرد آزما فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی ریا، غلط فہمی اور کج علمی سے محفوظ فرمائے۔ نیز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مخصوص فضل سے علم تحقیق اور علم منطق سے سرفراز فرمایا ہے۔ طالب دعا غلام محمد وامق، GM ہاؤس، نزد سرکاری گودام، نیو ٹاؤن، میرھاپور، سندھ۔ فون نمبر 0315 35 33 437۔ یہ آیت صفحہ 12 تک ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید کتاب کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ تعاون کا طلبگار آپ کا بھائی دوست
غلام محمد وامک. اللہ حافظ.